کہیں اندر داخل نہ ہو جائیں. تقسیم ہو گئی ان کی فوج. چائنا نے کہا ہماری 940 بھیڑیں چوری ہو گئی ہیں اور وہ چور انڈیا کے علاقے میں لے کے اترے, اور چائنیز 38,000 چینی فوج ہندوستان کا بارڈر کراس کرنے کو تیار تھی. ہندوستانیوں نے نہ جانے کس کی وہ بھیڑیں پکڑ کے ان کو دی اور پوری کر دی, اور 2.25 لاکھ فوج انہوں نے چین کے بارڈر کے پر لگا دی کہ چین ایڈوانس نہ کرے. اب تھرڈ پوزیشن دیکھیں, بیٹل یونٹس اور سپلائی سگنل علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. انڈیا کی ٹوٹل 365 بیٹل یونٹس ہیں. 365 بیٹل یونٹس میں سے 209 بیٹل یونٹس آزادی کی تحریک کو دبانے کے لیے لگی ہوئی ہیں. اب سلام ہے کشمیری مجاہدین کو کہ دیکھیں انڈیا کی 8 لاکھ فوج کو انہوں نے نکیل ڈال کر پکڑ رکھا ہے. اسلم بیگ کہتا ہے ان کے پاس فوج ہی نہیں تھی پاکستان کے اوپر ایڈوانس کرنے کے لیے. 365 بیٹل یونٹ میں سے 209 بیٹل یونٹ جو ہیں وہ آزادی کی تحریکوں کو دبانے میں لگی ہوئی ہیں. کشمیری مجاہدین نے کہاں پکڑ رکھا ہے ہندوستانی فوج کو؟ اگر آپ کو کہیں خطرہ ہے تو وہ ہندوستانی فورسز ہے, کیونکہ گراؤنڈ پر آپ کے ارد گرد سب سے بڑی آپ کے دشمن فوج یہی موجود ہے جو آپ کے اوپر ایڈوانس کرنے کی پوزیشن میں آ سکتی ہے. لیکن کشمیری مجاہدین نے یہاں نکیل ڈال کر ان کو پکڑ رکھا ہے. مجھے جنگ احد کا دور یاد آتا ہے کہ جنگ احد میں اللہ کے نبی صحابہ کرام کی صفیں سیدھے کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں دشمن سے ایسے لڑنا, یہ میمنہ, یہ میسرہ, یہ ہراول ہے, یہ مقدمہ ہے, اور کلب میں یہ لوگ ہوں گے, یوں جنگ لڑنی ہے, یہاں فیصلہ ہوگا. لیکن چند لوگوں کو نکال کر پہاڑی کے اوپر بڑھا دیا, اس ٹکڑی کو کہا کہ تم لوگوں نے نیچے نہیں اترنا, فیصلہ اس میدان کے اندر ہوگا اور اس میدان جنگ کا دفاع تم لوگوں نے کرنا ہے. اوپر بیٹھ کے دشمن کو اس طرف نہیں آنے دینا, پلٹ کر آنے نہیں دینا, راستہ نہیں دینا. اور اللہ کا احسان, اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائیوں کو کیا پوزیشن دی کہ یہ ایک مرتبہ پھر اسی بات پہ چلتے ہیں. افغانستان کے اندر جو جنگ ہو رہی ہے وہ بہت بڑے بڑے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے جا رہی ہے. امریکہ یہاں سے نکلتا ہے تو ایشیا کے اندر اس کے پیر نہیں جمیں گے, اور اگر اس کے پیر نہیں جمیں گے وہ پسپائی اختیار کرے گا, اور اگر وہ پسپائی اختیار کرے گا تو آپ کو پیش قدمی کرنی ہوگی. اور یہ جنگوں کا فیصلہ کرنے والی جنگ ہے جو اس بیس کیمپ سے لڑی جا رہی ہے جس کو پاکستان کہا جاتا ہے. اور پاکستان کے بیس کیمپ کو ان سے خطرہ نہیں ہے, خطرہ تو ہندوستان سے ہے ہمارے بیس کیمپ کو. اور ہم جب ہندوستان سے ہمیں خطرہ ہے, ہندوستانی فوج کو اللہ کا فضل ہے آپ کے بھائیوں نے نکیل ڈال کر پکڑ رکھا ہے. یہ کشمیر کی لڑائی کی بہت اہم صورتحال ہے. بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, نہ صرف دفاع پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں, بلکہ جنگوں کا فیصلہ کرنے والی جنگ دفاع بھی وہ اسی جگہ پر کشمیر کے پہاڑوں کے اوپر بیٹھ کر رہے ہیں. انہوں نے اس زمین کی, اس خطے کی, آپ کی سب سے بڑی دشمن فوج کو وہاں پر گھیر رکھا ہے. دیکھیے کشمیر وہ مقام ہے جہاں آپ کے بھائی رہتے ہیں. جب آپ نے آزادی کے لیے آواز بلند کی تھی, آپ نے کہا تھا ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہیں گے, آزادی کی تحریک چلی تھی, وہ آپ کے سانجی کے حصے دار تھے. وہ بھائی وہ آزادی کی تحریک کے آپ کے سانجی کے حصے دار تھے, لیکن وہ 60 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, ایک نسل گزر چکی ہے, اور دے آر بینگ ٹارچرڈ اینڈ کلڈ ڈیلی. وہ روزانہ ان کو مارا جاتا ہے. آپ ٹیلی ویژن پر اخباروں پہ دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح ان کو قتل کیا جاتا ہے, مارا جاتا ہے. 60 سال سے ایک نسل گزر چکی ہے, ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے اور وہ مار کھا رہے ہیں. ہمیں آزادی مل گئی ہے, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ان کی تکلیف کا ہم احساس کریں. دیکھیے کیا صورتحال ہے ان کی. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت ایک بدن کی مانند ہے, بدن کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا بدن مضطرب ہو جاتا ہے. یہ آپ کے بھائی ہیں, آپ کے مسلمان بھائی ہیں, آپ کی آزادی کی تحریک کے سانجی کے حصے دار ہیں. آپ کو آزادی مل گئی ہے, لیکن انہیں مسلسل تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور ان کا سوال کیا ہے؟ اگر اکانومی کو دیکھیں تو جو ہندوستان ان سے ملا ہوا ہے اس کی اکانومی آپ سے بڑی ہے, اس کی کرنسی کا ریٹ آپ سے زیادہ ہے, ان کے پاس دولت آپ سے زیادہ ہے. انہوں نے جو سبسڈی دی ہے وہ زیادہ ہے, 6 روپے لیٹر تیل دے رہے ہیں وہ ان کو, 20 روپے کلو چینی دے رہے ہیں ان کو. لیکن ہر قسم کی سبسڈی کو لات مار کر وہ کیا کہتے ہیں؟ آزادی. اور نام لیتے ہیں وہ پاکستان کا کہ ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں. یہ آزادی کے خالی نعرے نہیں ہیں. اپنے پیاروں کی لاشوں کو کندھوں پر اٹھا کر, اپنے پیاروں کو مٹی کے نیچے دفنا کر یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں. یہ آزادی کا عزم کیا جا رہا ہے. اور یہ دیکھیں کہ اب قیادت جن نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے, انہوں نے اپنے باپ, اپنے بھائیوں کو ہندوستانی فوج کے ہاتھوں مرتے دیکھا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ماں اور بہنوں کو ہندوستانی فوج کے ہاتھوں لٹتے دیکھا ہے. اور یہ بہت سخت صورتحال ان کے سامنے کھڑی ہو چکی ہے. اب یہ اپنے جذبات, اپنے حالات اور اپنے وقت کو یہ پہچان چکے ہیں, یہ اپنے دشمن کو پہچانتے ہیں. اس زمین کی سب سے بڑی چھاؤنی کے ساتھ یہ نبرد آزما ہے. دنیا کی سب سے بڑی چھاؤنی کشمیر کے اندر انڈیا کی فوج ہے,
اور دیکھیے کہ کس طرح ایک طرف کلاشنکوفیں، راکٹ لانچر، بکتر بند گاڑیاں ہیں اور ایک طرف نوجوان ہیں جو گلیوں سے پتھر اٹھا کر ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، لیکن حوصلہ اور عزم دیکھیں کہ ہتھیاروں سے لیس فوج کے مقابلے میں کس طرح جمے ہیں۔ یہ صرف میرا اور آپ کا موقف نہیں، یہ ہمارا شروع کا موقف ہے۔ بانی پاکستان جنہوں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ کے پوری قوم کو اکٹھا کر کے اور ایک پاکستان بنایا، ان کا کیا موقف تھا اس کے بارے میں دیکھیے۔ The solution of the complex political problem of this great subcontinent inhabited by 400 million people. Jinnah argued that the new nation would be incomplete without Kashmir. جنہوں نے یہ واضح کر دیا تھا کہ نئی نیشن، نئی قوم، پاکستانی قوم کشمیر کے بغیر ادھوری ہوگی، اور دیکھیے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھٹو سلامتی کونسل میں بیٹھے کیا کہہ رہے ہیں۔ Jammu and Kashmir is not an integral part of India. It has never been an integral part of India. Jammu and Kashmir is a disputed territory between India and Pakistan. It is more a part of Pakistan than it can ever be with India, with all her eloquence and with all her extravagance with words. The people of Jammu and Kashmir, sir, are part of people of Pakistan. In blood, in flesh, in life, kith and kin of ours, in culture. بھٹو نے واضح کر دیا کہ کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ نہیں ہے، بلکہ یہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان متنازع علاقہ ہے، اور یہ ہندوستان سے زیادہ پاکستان کا حصہ ہے، کیونکہ کشمیر کے لوگ اپنے خون میں، اپنے کلچر میں، اپنے مذہب میں پاکستان کے لوگوں کا حصہ ہیں۔ اور دیکھیے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ کشمیری تو پاکستان کے ساتھ ملنا ہی نہیں چاہتے، تو ایک نظر دیکھ لیں کہ آپ کے لاکھوں کشمیری بھائی کیا عزم کر رہے ہیں۔ پاکستان کے بچوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور ہم پاکستان کے حکمرانوں سے بھی، سیاسی قیادت سے بھی اور وہاں کے عوام سے بھی یہ مطالبہ کریں گے کہ پاکستان اسلام کے لیے حاصل کیا گیا ہے اور اس کو اسلام کے لیے ہی استعمال کیا جانا چاہیے۔ وہاں سوشلزم نہیں چلے گا، نہیں دونوں ہاتھوں کو سیکولرزم نہیں چلے گا، نیشنلزم نہیں چلے گا، امریکہ کا ورلڈ آرڈر نہیں چلے گا، صوبائیت اور قومیت نہیں چلے گی، وہاں صرف اور صرف اسلام چلے گا۔ انشاءاللہ، سارے بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور اسلام کی نسبت سے ہی، اسلام کی نسبت سے ہی، اسلام کے تعلق سے ہی، اسلام کی محبت سے ہی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ 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 ہم پاکستانی ہیں۔ آپ سے ہزاروں میل دور چین آف ماؤنٹینز کے پیچھے بیٹھے یہ لوگ 60 سال سے یہی آواز لگا رہے ہیں، اور ان کا اور آپ کا رشتہ فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ یہ دیکھیے آل پارٹیز کانفرنس کی اسلام آباد کے اندر ان کا کیا موقف ہے جماعت الدعویٰ کا اس بارے میں۔ کشمیر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تحریک آزادی جموں کشمیر کے سینئر رہنما حافظ عبدالرحمان مکی نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کی وکالت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ انشاءاللہ تلوار چلے گی، جہاد اٹھے گا، کشمیر